بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت جناب ارشاد بھٹی صاحب. بھٹی صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. بھٹی صاحب وزیر اعظم صاحب کو کسی اور سے یعنی ٹی وی سے پتا چلتا ہے کہ ڈالر بڑھ گیا, وزیر اعظم صاحب کو کوئی اور بتاتا ہے کہ وہ وزیر اعظم ہیں, وزیر اعظم صاحب کو کئی چیزیں جو ہیں وہ کہیں اور سے پتہ چلتی ہیں, خود ان کو نہیں اس بات کا علم رہتا. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اب جو ایف آئی آر کٹی ہے بغاوت کی, اس کے حوالے سے بھی وزیر اعظم کو کچھ علم نہیں تھا. چلے مان لیتے ہیں نواز شریف پہ کٹی, باقیوں پہ کٹی, اٹس اوکے, لیکن سٹنگ انکمبنٹ پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر, ان پر بھی ایف آئی آر کٹ جاتی ہے اور کسی کو پتہ نہیں چلتا. کل تک وزراء کہتے رہے ہمیں نہیں پتا تھا, آج کہتے ہیں کابینہ میں ڈسکس ہوا کہ ایف آئی آر کٹی ہے تو کٹی رہے, قانون اپنا رستہ خود لے گا. تو سر اگر آپ ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں اس ایف آئی آر پہ تو اس ایف آئی آر کو واپس بھی لیا جا سکتا ہے. ایک دوسرا سر یہ بتائیے گا کہ یہ تمام چیزیں پرائم منسٹر صاحب کی جو لا علمیاں ہیں وہ کیا پھل جو ہے وہ کیا فروٹ بیئر کریں گی بالآخر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ یہ جو ہماری اقتدار گاہ ہے, جو ایوان اقتدار ہے, یہ اندھوں بیروں گونگوں کا مسکن ہے. یعنی جو بھی وہاں جاتا ہے پتہ نہیں کدھر گم ہو جاتا ہے. یہی وزیر اعظم عمران خان تھے. 22 سال کوئی چیز ہوتی تھی تو یہ آ کے چوک میں کھڑے ہو جاتے تھے. گیس کی قیمتیں بڑھتی تو آ جاتے, بجلی کی قیمتیں بڑھتی تو آ جاتے, مہنگائی ہوتی تو آ جاتے, ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوتا تو آ جاتے, ثانیہ بلدیہ ٹاؤن ہوتا تو آ جاتے, الطاف حسین بھتے لیتا تو آ جاتے, نواز شریف صاحب کوئی ظلم کرتے تو آ جاتے, عوام کہیں احتجاج کرتی تو آ جاتے, اور کچھ بھی ہوتا, فارن پالیسی پہ کچھ ہوتا تو آ جاتے, اندرونی پالیسی پہ کچھ ہوتا تو آ جاتے. اور ہم اتنے خوبصورت نعرے, اتنے خوبصورت وعدے, اتنے خوبصورت دعوے اور اتنا خوبصورت منشور, اور ہم سمجھے کہ یہ ان کو موقع ملنا چاہیے. اور موقع ملا تو پتہ چلا کہ عمران خان صاحب اپنے انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ 2 سال میں 5 دفعہ باہر نکلا ہوں, گھر سے باہر نکلا ہوں. یعنی میرا مطلب کہ 10 بجے وہ آتے ہیں دفتر, 10 بجے آ کے 5-6 بجے گھر جاتے ہیں, اور اس کے بعد عوام ختم اور پاکستان ختم, 24 کروڑ ختم, اور وزیر اعظم اپنے اس میں گھر میں موجود. اب بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو کیا پتہ ہے کہ باقی چھوڑیں لمبی چوڑی کوئی تقریروں کی بات نہیں, اسلام آباد میں وزیر اعظم کو کیا پتہ ہے کہ کیا برا حالات ہو گئے ہیں اسلام آباد کے؟ سڑکیں ٹوٹی پڑی ہیں, فٹ پاتھ ٹوٹے پڑے ہیں, درخت کٹے جا رہے ہیں, اور لا اینڈ آرڈر کی یہ سچویشن ہے کہ آپ کسی سیکٹر میں 3-4 سیکٹر تو ڈکلیئر کر دیے ہیں کہ یہ خطرناک ہیں, اس کے علاوہ کہیں نکل کے دکھائیں. آپ سے موبائل چھین لیتے ہیں, آپ کے گھر ڈکیتیاں ہو رہی ہیں. ہاں, راجہ خرم نواز نے کہا کہ چوریاں ان کے گھر ہو گئی ہیں. ایک ڈی آئی جی صاحب بولے میرے گھر میں بھی چوریاں ہو گئی ہیں, قتل ہو رہے ہیں, ریپ ہو رہے ہیں, اس فقیروں کی آماج گاہ ہے, باہر سے لوگ آ کے چوریاں ڈکیتیاں کر جاتے ہیں. آپ نے کیا کیا اسلام آباد کے لیے؟ باقی چھوڑ دیں, بنی گالا آپ ادھر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر رہتے ہیں. بنی گالا میں رستے میں جس رستے سے وزیر اعظم گزرتے ہیں اس رستے سے روزانہ لوگ, کوئی موٹر سائیکل پہ کوئی موبائل چھین لیتا ہے, کوئی کچھ موٹر سائیکل چھین لیتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ آپ وزیر اعظم صاحب کو پتہ ہے کہ آج ادرک 800 روپے کلو ہو گئی ہے, سبز مرچیں 800 روپے کلو ہو گئی ہیں, گھی وزیر اعظم صاحب کو پتہ ہے کہ 350 روپے کلو ہو گیا ہے, چینی وزیر اعظم صاحب کو پتہ ہے کہ 115 روپے کلو ہو گئی ہے. وزیر اعظم صاحب اور شہزاد اکبر صاحب کہتے تھے 1 روپیہ بڑھے 5 ارب شوگر مافیا کو ملتا ہے, یہ تو 60 سے 115 پر پہنچ گئی. یہ کدھر چلے گئے سارے؟ وزیر اعظم صاحب کو پتہ ہے 2400 کلو من آٹا ہو گیا. وزیر اعظم صاحب کو پتہ ہے ان کے دفتر سے ہاف فرلانگ کے فاصلے پر آج لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے سڑکوں پر,
اور ان سڑکوں پر باہر بیٹھ کر تو وہ احتجاج کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمارا کیا قصور ہے, ہماری تنخواہیں بھی نہیں بڑھی, مہنگائی بھی نہیں بڑھی. وزیر اعظم صاحب نے کبھی کوئی ایکشن لیا کہ 17 روپے کلو ٹماٹر جب ان کا وزیر خزانہ بیچ رہا ہے؟ وزیر اعظم صاحب نے کبھی کوئی ایکشن لیا ہے کہ ندیم یہ بابر ندیم بابر جو ہیں انہوں نے ہمیں خوشخبری سنائی ہے کہ بھئی گیس بڑی قیمتی چیز ہے, اس کو کام استعمال کرنا. وزیر اعظم صاحب کو پتا ہے کہ دو روٹیاں کھانے والے واقعی ایک روٹی پہ آ گئے, مگر وہ ایک روٹی بھی اب نہیں مل رہی, اس کا کیا کرنا ہے؟ وزیر اعظم صاحب کو پتا ہے کہ وہ جو گیزر لگژری آئٹم تھا سارا ہم نے ہٹا دیا ہے گیزر, لیکن اب تو ہم وہ جو دیگچیوں میں پانی بھی گرم نہیں کر سکتے. ہاں وہ بھی نہیں. وزیر اعظم صاحب کو پتا ہے کہ بجلی کتنی ہو گئی ہے. کبھی وزیر اعظم صاحب کبھی کسی سستے بازار میں کھڑے نظر آئے ہیں؟ حفیظ شیخ کسی یوٹیلٹی سٹور پر آپ کو ملے ہیں؟ حماد اظہر صاحب کبھی آپ کو کسی بازار میں ملے ہوں؟ عمر ایوب صاحب نے کبھی بل ان کے ہاتھ میں ہوا اور ان کے چہرے پہ پریشانی ہو کہ اس کی میں نے بل کی قسطیں کروانی ہیں, زیادہ آ گیا ہے؟ وزیر اعظم صاحب کو پتا ہے کہ ان کے وعدے کدھر گئے؟ وہ 50 لاکھ گھر, وہ 1 کروڑ نوکریاں, وہ گورنر ہاؤس گرنا تھا, وہ وزیر اعظم ہاؤس میں یونیورسٹی بننی تھی, وہ 2.5 کروڑ بچوں نے اسکول جانا تھا, وہ جن بچوں کی گروتھ رک گئی تھی ان کا کیا ہونا تھا, وہ جو پولیس اور پٹوار جو چھتر پڑ رہے ہیں ہمیں ہر جگہ, ان کا کیا, مہنگائی کیا ہوئی, بے روزگاری کیا ہوئی. وزیر اعظم صاحب کو پتہ ہے یعنی یہ ڈالر چھوڑ دیں کدھر چلا گیا, اسٹاک ایکسچینج چھوڑ دیں کدھر چلا گیا, قرضے چھوڑ دیں کدھر چلا گیا, فارن پالیسی چھوڑ دیں کدھر چلا گیا. وزیر اعظم صاحب کو پتہ ہے پی آئی اے پہ خودکش جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ ترکش ایئر لائن نے آپ کے پائلٹوں کی تنخواہ روک لی ہے, ایمرس نے آف ایئر کر دیا آپ کے ساروں کو, آپ کے پورے جگ ہنسائی ہو رہی ہے. وزیر اعظم صاحب کو پتہ ہے کہ یہ لاہور میں کرپشن کا ریٹ کا کیا ہو گیا ہے. وزیر اعظم صاحب اگر کوئی سرکاری افسر لگوانا چاہتے ہیں مجھے پیسے دیں, میں جا کے وہ لگوا دیتا ہوں سرکاری افسر. کوئی ایس ایچ او بدلوانا چاہتے ہیں, دیکھیے لگتا ہے کابینہ سمیت سب کو یہ لگتا ہے کہ اگر جو سابق حکمران رہ چکے ہیں ان پہ کرپشن کے مقدمات بنیں گے, وہ اندر جائیں گے تو پھر سارا پیسہ ان سے وصول کر کے قوم کی قسمت سنوار لیں گے. یہ ممکن ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے پھر آپ نے بات ادھر چول دی. ادھر گنڈ کپ ہیں, بنارسی ٹھگ ہیں, اور وہ ہیں جو نقلی انقلابی ہیں, نقلی منڈیلے ہیں, نقلی موزے تنگ ہیں, وہ 25-25 ہزار کنال والے ہیں, ان کی ساری زندگیاں وہ نوٹ کھاتے رہیں تو ان کو نہیں کوئی پرواہ ہوتی. وہ ایون فیلڈی انقلاب والے ہیں. اب وہ شہباز شریف کا گجرانوالا کا وہ کباڑیا آ گیا ہے جس نے ٹی ٹی ادھر سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں کروائی. بجری فروش آ گیا ہے سندھ کا جس نے ٹی ٹی کروائی. ان کو چھوڑ دیں, وہ بنارسی ٹھگ گئے, ان کو چھوڑ دیں, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے کبھی وہ بھی, ان کو بھی مہنگائی سے کیا غرض, ان کو بے روزگاری سے کیا غرض, ان کی 5 بر اعظموں میں جائیدادیں ہیں, ان کو چھوڑ دیں. میں کہتا ہوں مجھے نواز شریف کا لہجہ سخت ناپسند لگا, نواز شریف صاحب کا لبو تنقید سخت ناپسند لگی. وہ تنقید نہیں ہرزہ سرائی تھی, وہ صرف آل بچاؤ مال بچاؤ کھال تھا. وہ صرف وہ ان اپنے بچوں کے لیے یہ جو چڑھائیاں کر کے فوج عدلیہ پہ, یہ ان کا پرانا طریقہ واردات ہے. لیکن کیا نواز شریف غدار ہے؟ نہیں ہے غدار. کیا بے نظیر بھٹو غدار تھی؟ نہیں ہے بے نظیر بھٹو غدار. کیا زرداری صاحب غدار ہیں؟ نہیں ہیں وہ غدار. کیا عمران خان غدار ہیں؟ نہیں ہیں وہ غدار. یہ سب محب وطن ہیں. اگر آپ کہتے ہیں وہ اور کلبھوشن ایک جیسے ہیں نواز شریف, ثبوت دیں, میں کھڑا ہو جاتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر نواز شریف کو غدار قرار دینے سے مہنگائی کم ہوتی ہے تو مجھے بھی شامل کر لیں, مجھے غدار قرار دے دیں, مہنگائی کم کر دیں. اگر بے روزگاری ختم ہوتی ہے مجھے غدار قرار دینے تو مجھے غدار قرار دے دیں. اگر آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں, گورننس پرفارمنس بہتر ہوتی ہے تو مجھے دے دیں. آپ نے کیا ہر شاخ پہ بزدار بٹھا رکھا ہے؟ آپ نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ آپ نے اس ملک کو کیا بنانا ریپبلک بنا دیا ہے؟ مجھے پتہ ہی نہیں. اور پتہ ان کا طریقہ واردات کیا؟ یہ کام کرتے ہیں, 2 ٹیمیں رکھی ہوئی ہیں. ایک ٹیم چڑھائی والی یلغار والی, دوسری ٹیم پسپائی والی. ایک ٹیم آگے بڑھ کے مارو اٹیک کرو, دوسری ٹیم پیچھے سے خوبصورت رستہ نکالو. مجھے پتہ ہی نہیں. یہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ جب بھی کوئی چیز بیک فائر ہوتی ہے یہ عسکری قیادت پہ پھینک دیتے ہیں. جب بھی 80% خدا کی قسم یہ فیصلے اپنے خود کر رہے ہیں, سارا کچھ فوج کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. بدنام کس کو کر رہے ہیں؟ فوج کو کر رہے ہیں. وہی نہیں بھائی, سارا کچھ آپ کر رہے ہیں.
فوج اگر کروا سکتی ہوتی تو سائیں بزدار عثمان بزدار کو تبدیل کروا لیتی. فوج کروا سکتی ہوتی آپ کی ٹیم بدلوا لیتی. آپ نے دوستوں سے اپنے بھر دیے محکمے, 100 بورڈ, 100 محکمے جن کے ابھی سربراہ مقرر نہیں ہیں. پولیس پٹوار کی ریفارمز کا بنیادی کام نہیں ہوا. آپ کا کوئی بنیادی کام آگے بڑھ نہیں رہا. 11 مہینے پہلے آپ گندم اور چینی امپورٹ کر رہے تھے, اب آج آپ ایکسپورٹ کر رہے ہو. کسان کس حال میں ہے, انڈسٹریلسٹ کس حال میں ہے, شہر کس حال میں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ نے ایک گیم پکڑی ہوئی, یہ ان کی گیم ہے. میں عوام کو کہنا چاہتا ہوں, قوم کو کہنا چاہتا ہوں, خدا کے لیے اس گیم میں نہ ہے. یہ فوج ہے تو خدا کی قسم ہم ہیں. یہ فوج نہیں ہوگی تو خدا کی قسم یہ ملک برباد, انارکی پھیل جائے گا, انتشار پھیل جائے گا. گیم ہے کہ فوج بدنام ہو. یہاں تو غداری کے مقدمے نواز شریف پہ لگ رہے ہیں, فوج کو بدنام کرنے کے الزام نواز شریف پہ لگ رہے ہیں. بدنامی نہیں میں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پوری دنیا اس وقت, دنیا کا جو دشمن, سارے دشمن اکٹھے ہوئے ہیں. ہمارا صرف ایک ادارہ قائم ہے, تھوڑی بہت عدلیہ قائم ہے, تھوڑا بہت فوج قائم ہے. یہ فوج کا ایک ادارہ قائم ہے, اس کے پیچھے پوری دنیا, ہر دشمن پڑا ہوا ہے. یہ کیا کر رہے ہیں, یہ وہ دوست ہیں ان کے, یہ وہ بے وقوف دوست ہیں جو ہر چیز ڈالتے جاتے ہیں. اچھا, جب بھی کئی چیزوں کی ہم نے تحقیق کی, بات ان کی اپنی ہوتی تھی, ڈال وہ ادھر رہے ہوتے تھے. بات ان کی اپنی ہوتی تھی, ڈال وہ ادھر رہے ہوتے تھے. اس سے نکلیں. مینڈیٹ آپ کو ملا ہے, وزیر اعظم آپ ہیں, اسمبلی میں آپ جواب دیں, قوم میں آپ کب تک چھپیں گے پیچھے کسی کے کب تک چھپیں گے. آپ کا خدا کے لیے اس ملک میں کچھ کریں. پچھلے اور انہوں نے مل کے, آپ نالا لئی فوج کرے گی, کراچی کے وہ نالے صاف فوج کرے گی, امن و امان فوج کرے گی, مردم شماری فوج کرے گی, میٹر ریڈنگ آپ کی فوج کرے گی, الیکشن آپ کی فوج کرے گی, آل بچاؤ مال بچاؤ, آپ کھال بچاؤ میں اگر فوج مدد نہیں کرتی آپ ان پہ چڑھ جاتے ہیں. کل عمران خان صاحب یہ اسی طرح کے بیان دیتے تھے, آج نواز شریف صاحب کسی طرح بیان دیتے ہیں. یہ احسان فراموش ٹیم ہے, احسان فراموش نسل ہے جو ٹڈی دل ہیں, جو ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں. یہ کرونا ہے جو ہمیں کھا گیا اندر سے. خدا کے لیے کچھ کرو, گورننس پرفارمنس پہ فوکس کرو. جس دن اس گورنمنٹ کی گورننس پرفارمنس بہتر ہو جائے گی, کسی ضرورت نہیں کسی کو غدار قرار دینے کی, یہ خود ہی فیز آؤٹ ہو جائیں گے. یہ کر کیا رہتے ہیں, سوشل میڈیا ہی سب کچھ ہے. اور ظالموں, سوشل میڈیا سے, یہ 24 کروڑ کا ملک ہے, 11 کروڑ اس میں ووٹر ہیں, اس کے 11 کروڑ اور بھی ہیں. کتنے صوبے ہیں, کیا کرنا ہے, آپ کے مسائل کیا ہیں؟ فیٹف, انڈیا, امریکہ, برطانیہ, افغانستان, آپ کے قرضے, آپ کا معیشت, آپ کی تجارت. آپ اخلاقی طور پہ اتنے ڈاؤن ہو گئے کہ ہر روز ایک ایشو کریٹ کرتے ہیں, اس کو پانی دیتے ہیں, اس کو کھاد دیتے ہیں اور قوم کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں. اور مہنگائی پہ فوکس کرو, یہ عوام رل رہی ہے. پولیس پٹوار پہ فوکس کرو, یہ عوام رل رہی ہے. اسپتالوں میں ٹیکہ نہیں. دوائیاں آپ دیکھیں, دوائیوں کا حال سن لیں. دوائیاں دیکھیں, ہر 5واں بندہ ہیپاٹائٹس کا مریض ہے پاکستان میں. ہر 5واں آدمی, 20% ہیپاٹائٹس کے مریض ہے. روزانہ کس طرح دوائی لے تو ملے گی نا سر. اسٹریٹجی بھی تو سمجھے نا ان کی. آپ وہ مہنگی اس لیے کریں تاکہ آپ کو ہمیں اویلیبل ہو جائیں دوائیاں. اب کتنا اچھا, کتنا نفیس آدمی ہے ڈاکٹر فیصل, آپ اندازہ کریں. لیکن یہ اس کا کام تھا, ان کا کام تھا ان کو وزیر صحت لگانا. ظفر مرزا صاحب نے اگر کچھ کیا تھا تو وہ کدھر گئے؟ عامر کیانی صاحب نے اس سے پہلے کچھ کیا تھا تو وہ کدھر گئے؟ پٹرول کدھر گیا؟ وہ جو پٹرول مافیا, چینی آٹا مافیا کدھر گیا؟ دوائیوں والا مافیا کدھر گیا؟ وہ جو اثاثوں والے مافیا وہ کدھر گئے؟ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کدھر گیا؟ وہ آئی پی پیز, چلو آپ نے وہ کر دیا, وہ ٹھیک ہے کر دیا, لیکن کدھر گئے؟ کیا کر رہے ہیں بھائی جان, کیا کر رہے ہیں؟ یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ لاسٹ ہوپ تھی, یہ آخری ہوپ ہے. میں نا امید نہیں ہوں, لیکن کیونکہ نا امیدی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گناہ ہے, مایوسی گناہ ہے, لیکن یہ ہماری لاسٹ ہوپ ہے. یہ ہماری لاسٹ ہوپ ہے. اس کے بعد وہی روایتی باریاں ہوں گی, وہی کھیلے جائیں گے. اور آپ کس ٹریپ میں آ گئے ہو؟ روز وہ 4 پریس کانفرنس ان کے خلاف کرتے ہو, وہ ان کے خلاف کرتے ہیں. اس سے میرا کیا فائدہ ہے؟ ایک عام آدمی کا کیا فائدہ ہے؟ ایک شہر کا کیا فائدہ ہے؟ ایک گاؤں کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی ایک منصوبہ, کوئی ایک پروجیکٹ, کوئی ایک چیز صرف ایک چیز مجھے بتا دیں کہ یہ ہم نے کر دی عوام کے لیے. کیا کر دیا؟ لنگر گائیں, لنگر خانے, پناہ گائیں, کہ ساری قوم کو دے سکتے ہو 22 کروڑ کو, 24 کروڑ کو پناہ گائیں. آپ نظام بدلنے آئے تھے, تبدیلی لانے آئے تھے, چیزوں کو بہتر کرنے آئے تھے. اور خدا کے لیے یہ آپ غدار نہیں کھیلنے آئے تھے.
یہ غدار چھوڑ دیں، غدار غدار کھیلنا، آگے بڑھیں. کوئی غدار نہیں ہے. جو اچھا اگر 43 لوگ اگر غدار ہیں بھی خدا نہ خواستہ، اور 24 کروڑ کا بھی تو سوچو. جتنی آپ نے پریس کانفرنس پچھلے 4-5 دنوں میں اس ایشو پہ کی ہیں، کبھی مہنگائی پہ کی ہیں؟ نہیں کی. کریں نا اس پہ، ایک ایک چیز پہ آئے. اور کبھی باہر تو نکلو. کدھر گئی آپ کی بیوروکریسی جو آپ سے تعاون ہی نہیں کر رہی؟ کدھر گئے وہ آپ کے وہ جو تاجر جو مصنوعی ذخیرہ اندوز؟ کدھر گئی ساری قوم؟ کدھر گئے ہم سب کیوں مائنس ہو گئے؟ یہی تو یہ بھی کر رہے تھے، یہ تو اچھا کر رہے تھے. کھاتا ہے تو لگاتا ہے. اور آپ تو لگاتے بھی کوئی نہیں ہو اگر کھاتے نہیں ہو تو. کچھ تو کرو، کچھ آگے بڑھو. اسلام آباد میں چلنا مشکل ہو گیا، خدا کی قسم. اسلام آباد میں میں آپ کو پھر علی حیدر کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اللہ نہ کرے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. میری فوج زندہ باد، میری فوج پائندہ باد. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. میری فوج کی جس دن عزت یا میری فوج پہ بات ہوتی ہے، میرا اندر سے دکھتا ہے. اس طرح لگتا ہے جس طرح کسی نے میری ماں کو گالی دی ہے. اس طرح مجھے لگتا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. شام کا حال دیکھ لو، عراق کا حال دیکھ لو، لیبیا میں 2 حکومتیں بنی پڑی ہیں. عوامی جذبات کی آج ترجمانی کی.